ہمیں عربی کا اعتبار کرنا پڑے گا، اردو زبان کا کوئی اعتبار، انگلش کا کوئی اعتبار یا کسی بھی قوم کی زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ عربی میں اتباع کس کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں، اور تقلید کس کو کہتے ہیں، اس تعلق سے محدثین نے فرمایا کہ اتباع کہتے ہیں کہ دلائل اور ثبوت کی روشنی میں کسی کی بات کو قبول کرنا، دلائل اور ثبوت کی روشنی میں، یعنی وہ دلائل اور ثبوت کیا ہیں؟ وہ قرآن ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں کسی کے پیچھے چلنا یا کسی کی بات کو تسلیم کرنا۔ تو اتباع اور تقلید میں فرق یہ ہے کہ اتباع جو ہے وہ روشنی میں کی جاتی ہے، دلائل اور حجت اور براہین اور ثبوت کی روشنی میں، اور تقلید بغیر دلیل کے بالکل آنکھ بند کر کے جس نے جو کہہ دیا اسی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، جس کا بہرحال یعنی جو ظلمت ہے، جو ایک قسم سے تاریکی ہے، اور جس کا قرآن و سنت سے کہیں ثبوت شرعی طور پہ نہیں ملتا ہے۔ ہمیں قرآن میں، احادیث میں یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، فاسق و فاجر لوگوں کی تقلید سے روکا گیا ہے، ان کی مشابہت سے، ان کی طرز اپنانے سے ہمیں اسلام نے روکا ہے۔ یہ روکا کیوں گیا آخرکار؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ کفار، یہود، نصارہ، مشرکین کے طرز سے ہمیں روکا گیا ہے؟ چاہے وہ طرز زندگی ہو، یا طرز عبادت ہو، یا طرز اخلاق ہو، یا طرز معاشرت ہو، یا سماجی اور سوسائٹی کے نظم و ضبط ہوں، یا ملک اور وطن کے قاعدے اور قانون ہوں۔ بہرحال ہمیں کیوں روکا گیا ان کی تقلید سے یا ان کے نقش قدم پہ چلنے سے؟ آئیے سب سے پہلے ہم اس ایک بنیادی قاعدہ سمجھتے چلیں، ایک بنیادی قاعدہ سمجھتے چلیں، اور وہ اسلام کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اسلام کی جو یعنی اسلام کی جو اساسی چیز ہے، ایک بنیادی چیز ہے تسلیم کرنا۔ ایک بڑا ہی اہم اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تسلیم کرنا، یعنی گردن جھکا دینا، قبول کرنا، ماننا کسی چیز کا۔ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو تسلیم کرنا۔ اور اس تسلیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بھی ہمیں بتلائی ہے، یا جن باتوں کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے یا خبر دی ہے، اس کی تصدیق کرنا، اور اس کے دیے گئے احکامات اور پیغامات کو بجا لانا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ صرف تصدیق نہیں، تصدیق بھی کرنا اور اس کو عملی جامہ بھی پہنانا، یہ ہے تسلیم کا معنی اور مفہوم۔ اسی طرح جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے کلی طور پر رک جانا، دل سے بھی برا ماننا اور عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا کہ یہ بات ہم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جن عبادات، بندگی، اخلاق اور معاملات اور جن چیزوں کی خبر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کی تصدیق کرنا کہ واقعی یہ تمام سب چیزیں سچی ہیں، پھر ان کے بتلائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرنا، پھر انہوں نے جو بری باتیں بتلائی ہیں ان سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، اور صرف انہی کی ہدایت و رہنمائی کی اتباع اور پیروی کرنا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے، جو رہنمائی کی ہے، انہی کی اتباع کرنا، یہ ہے تسلیم کا معنی اور مطلب، اور یہی ہے اسلام کا معنی اور مفہوم۔ جب ہم نے یہ قاعدہ سمجھ لیا کہ اسلام کی بنیادی چیز ہے تسلیم کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، تو اب ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرے۔ نمبر 2، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے اور پیروی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں میں کفار کی تقلید، مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے سے روکا ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان راہوں سے باز آ جائے اور ان طریقوں سے رک جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان تمام امور کے بعد اب اگر وہ چاہے، یعنی اس نے اقرار بھی کر لیا، اب اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے، یقین بھی اس کا ہے، اب اس کے بعد ایک جزوی چیز ہے، یعنی ایک خارجی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسباب معلوم کرے کہ بھئی یہ کیوں روکا گیا، تو اگر اسے قرآن و سنت میں مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ خود بھی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ، ہو سکتا ہے یہ وجہ، اس کے لیے جائز ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو چنانچہ سب سے پہلے اقرار اور اطمینان اور عمل کرے،
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، پھر اس کا نمبر آتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ان چیزوں کی تقلید یا ان کی روش اختیار کرنے سے ہمیں کیوں روکا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ کیوں روکا گیا ہے۔ اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ کفار و مشرکین یا یہود و نصارہ کے جو اعمال ہیں یا جو عبادات ہیں یا ان کے جو عقیدے ہیں یا جو ان کے اخلاق ہیں یا جو ان کے جو بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام جو وہ کرتے ہیں، اس کی اساس اور اس کی جو بنیاد ہے وہ فساد اور گمراہی کے اوپر مبنی ہے۔ یعنی اس کے اندر اصلاح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر فساد ہے، گمراہیت ہے، دلالت ہے، اس کے اوپر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد فساد اور گمراہیت کے اوپر رکھی گئی ہے، ہدایت کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ جس کی بنیاد فساد اور بگاڑ کے اوپر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد گمراہیت اور دلالت پہ رکھی گئی ہو، بھلا اسلام ان کی تقلید کرنے کا ہمیں حکم دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، بھلے وہ اعمال، بھلے وہ عقیدے ہماری نظروں سے اوجھل ہوں، پوشیدہ ہوں یا ظاہر ہوں، بہرحال جو ظاہر ہیں وہ ظاہر ہیں، جو پوشیدہ ہیں وہ پوشیدہ ہیں، بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے اعمال میں، ان کے جو کردار، ان کے عبادات، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے اندر دلالت ہے، گمراہی ہے، راہ حق سے ان کے ساری چیزیں الگ تھلگ ہیں، وہ راہ حق پہ مبنی نہیں ہیں۔ ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کی عبادتیں، ان کے رسم و رواج، ان کے تیوہار، ان کے سب باطل ہیں۔ اور اگر ہم ان کی تقلید بھی کریں گے تو ہمیں اس کے اوپر نہ کوئی اجر ملے گا، نہ ہی کوئی ثواب ملے گا، بلکہ ہمیں الٹا عذاب ملے گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم نے ایسے عمل کرنے والوں کے عمل ہمارے پاس آئے اور لوگ لے کر کے آئے ڈھیر سارے اعمال، لیکن ہم، اللہ فرماتا ہے، ان مشرکین، ان کفار کے اعمال کو قیامت کے دن ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے۔ ہمارے ہاں ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جس کی بنیاد گمراہیت اور ضلالت اور شرک اور خرافات پہ رکھی گئی ہو، ایسے اعمال بھلے وہ اچھے ہوں لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلو، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تقلید یہود و نصارہ کی جب ہوگی، کفار و مشرکین کی جب ہوگی، تو